أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تمام سننے والے ناظرین کو اسلامی چینل سے اسلامی باتیں لے کر حاضر ہوں. تمام سننے والوں کو السلام. عبادت. ایک شخص اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں. ایک پہاڑ پر چڑھ گیا. دنیا سے تنگ آ چکا تھا اور دائیں بائیں ہر طرف اس کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں لوگ انسان بستے ہی نہیں. اس کے دل نے چاہا کہ ایسا ہو کہ میں سب سے جدا ہو کر اللہ کی یاد کروں. یہ نیت لے کر وہ ایک پہاڑ پر چڑھ. 70 سال اس پہاڑ پر اس نے اللہ کی عبادت کی. 70 سال کے بعد اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسان کے روپ میں اس کے پاس بھیجا. اللہ فرماتا ہے اس فرشتے کو کہ میرے اس بندے کو بتا دو کہ اس کی 70 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. وہ فرشتہ آیا، کہنے لگا اس شخص سے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے تیری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا. یہ سن کر وہ ناچنے لگا، کہکے لگانے لگا، خوش ہوا. اس فرشتے نے کہا کہ بندے تو پاگل ہو گیا، تجھے تو رونا چاہیے اور تو خوش ہو رہا ہے، دھمالے ڈال رہا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اس کا غم نہیں کہ اللہ پاک نے میری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا. میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ 70 سال سے وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے. کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ وہ 70 سال سے اس کی نگاہیں میری طرف ہیں؟ میں تو اس بات پر خوش ہوں. اللہ کا دوسرا پیغام آ گیا. اللہ فرماتا ہے فرشتے اس کو بتا دو کہ اللہ نے اس کے 70 سال کی عبادت کو قبول کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو لوگ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو یہ تمنا نہیں ہوتی، یہ آرزو نہیں ہوتی کہ وہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو، اسے جنت ملے یا نہ ملے. وہ خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور دیکھے کہ اس بات پر اتنا خوش ہوا کہ 70 سال سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اسی بات پر
وہ اتنا خوش ہو گیا. ہم اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی اگر کوئی وظیفہ بتائے، ہمیں کوئی تسبیحات بتاتا ہے، ہم اور جی اتنے دن پورے ہو گئے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا، مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. چھوڑ دیتے ہیں تسبیح کرنا. نہیں جی ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی، آپ کوئی اور وظیفہ بتائیں، یہ تو ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک دفعہ اللہ کہنے سے 70,000 نیکیاں اس کو کا ثواب ملتا ہے اور اس کا اجر جو آخرت میں اس کو ملے گا، تو وہ کبھی بھی یہ دعا نہ کرے کہ میں جو دعا کروں وہ دنیا میں قبول ہو. حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی، دعا کے 3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یا دعا آپ کی فوراً قبول ہو جائے، یا کچھ عرصے بعد وہ دعا قبول ہو جائے، یا دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں کہ اللہ تمہیں وہ دے، یا تمہارے حق میں نقصان ہے اس لیے اللہ تمہیں دینا نہیں چاہتا، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو دے. اور اس کا جب اجر آخرت میں ملے گا تو پھر بندہ اللہ سے کہے گا کہ کاش میں دعا کرتا اور میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، اتنا بڑا اجر اس کا ملے گا. تو کثرت سے دعائیں کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں. دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں، حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں کہ جو قبول نہ ہو. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں کہ جو تو مانگ رہا ہے اور وہ قبول نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے وقت تعین اللہ نے کیا ہوا ہے، یا دنیا میں دے یا آخرت میں دے. کثرت سے دعائیں کیا کرو، دنیا میں نہیں تو آخرت میں کام اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ عزیز، اور اس کا ثواب بھی ملے گا. اللہ حافظ.